نبوت دے پیش نظری آپ تے نازل ہونے والی کتاب جڑی کہ مہیمن کتاب ہے، پچھلے تمام کتاباں تعلیمات صحیفیاں دی جامع اور محافظ انہاں تمام تعلیمات دی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید بھی خاتم الکتب، محبوب علیہ السلام دی شریعت مبارکہ خاتم الشرائع، اور محبوب علیہ السلام دی امت خاتم الامم، چونکہ اس امت تو بعد کوئی امت نہیں، اس شریعت تو بعد کوئی شریعت اور تعلیم نہیں، تاکہ شرک دا ہر طرح دا شائبہ اور راستہ ہی بند کر دیتا بنجے، جس نو کہ سدے فتنہ اور سدے ابواب فتنہ آکھا ویندا ہے، تو ہر فتنے دا دروازہ بند کر چھوڑا۔ سجدہ تعظیمی تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ چ حرام اور ممنوع قرار دے دیتا گیا۔ چنانچہ امام ترمذی علیہ رحمت صحیح سند دنال، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت صحیح سند دنال، باقی بہت سارے اکابر ائمہ محدثین اکرام صحیح اسناد دنال ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان مبارک تخریج فرما رہے ہیں اپنی اپنی کتاباں وچ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت امرأة ان تسجد لزوجها، فرمایا میری شریعت مبارکہ دے سجدہ تعظیمی جائز نہیں، میں پچھلے سارے اس شریعت مبارکہ نو منسوخ قرار دے رہا ہوں۔ فرمایا سجدہ تعظیمی بھی کسی دی بارگاہ چ نہ کرسو، اور اس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کئی پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مختلف علاقے ہو کے آئے، بیت المقدس دی طرف سفر کر کے آئے اور شام دے علاقے اتھے انہاں ڈٹھا کہ جناب ایک تا کیسر روم اس نو سجدہ ہو رہے، اور دوسرا ملاحظہ فرمایا کہ کئی علماء اصفیاء بنی اسرائیل دے ایسن جنہوں نے انہوں نے پیروکار سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، واپس آ کے مدینہ طیبہ جس نے انہوں نے سفر دے احوال اپنے باقی پیارے صحابہ کرام دوستاں دے نال ڈسکس کرنے اور شیئر کرنے شروع کیتے، تو نال سجدہ تعظیمی دا بھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ ذکر آ گیا، اور پیارے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام وچ موجود ہیں اور آپس وچ رائے اور مشورہ کرنے لگ گئے کہ نحن احق بالسجدۃ لہ، اگر ایسی ہستیاں نو سجدہ کیتا ویندا ہے تو سارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دے برابر تک کسے دا مقام نہیں، اساں زیادہ حقدار ہیں کہ محبوب نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سجدہ تعظیمی کیتا کروں۔ دوسرا ایک واقعہ پیش آیا، حدیث صحیح ہے، امام ابو نعیم اصفہانی امام بیہقی دلائل دے صحیح اسناد دے نال تخریج کر رہے ہیں کہ پیارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک اٹھ آیا اور سجدہ علی قدمی ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اس نے سجدہ تعظیمی کیتا، اپنا سر محبوب علیہ السلام دے قدماں دے رکھ چھوڑا۔ اسی طریقے جاءت شاتن، سارے محبوب علیہ السلام دا گزر ہو رہے، ایک بکری موجود ہے، اس نے آ کے محبوب علیہ السلام دے نورانی قدماں تے سجدہ کر چھوڑا، اور حضرات صحابہ کرام آپس وچ گفتگو کرن لگ گئے کہ انہاں چیزاں دے مقابلے چ اور باقی لوگاں دے مقابلے نحن احق بالسجدۃ لہ، محبوب دی بارگاہ سجدہ تعظیمی کروں اساں زیادہ حقدار ہیں۔ جس لو اس طرح دی گفتگو فرما رہے ہیں سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے سماعت فرمایا اور فرمایا کلا ہرگز نہیں، میں تو انو سجدہ تعظیمی دی اپنی بارگاہ وچ کرن دی ہرگز اجازت عطا نہ فرمائساں، کیوں؟ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں اللہ دا پیارا نبی علیہ السلام اپنی امت وچ کسے نو بھی کسے دوسرے واسطے سجدے کرن دی اجازت عطا کرن والا ہوا لامرت امرأة ان تسجد لزوجها، تو ہر شادی شدہ اور میرڈ عورت نو میں پابند کر چھوڑا کہ نماز فجر تو بعد فارغ ہو کے سب تو پہلے اپنے خامد اور شوہر نو سجدہ تعظیمی کرن، کیونکہ شوہر دا حق کتنا ہے، لیکن میں اس چیز دی بھی تعلیم نہیں عطا فرماتا۔ تو سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت مبارکہ دے سجدہ تعظیمی نو حرام قرار دے دیتا۔ اس واسطے سارے جتنے فقہاء کرام ہیں، وہ چاہے 4 اکابرین متبوعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے دور تو پہلے دے ائمہ مجتہد ہوئے، حضرت سیدنا امام حسن بصری تابعی قدس سرہ النورانی 110 ہجری وصال فرما رہے ہیں، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستیاں دے شاگرد اور خلیفہ اکبر ہیں۔ اسی طریقے حضرت سیدنا سعید ابن مسیب تابعی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات، حضرت امام محمد بن سیرین، حضرت امام ابو عامر الشعبی، حضرت عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سب مجتہد ائمہ ہیں، اور تھوڑا تھوڑا عرصہ انہاں دی تقلید جاری رہی ہے، لیکن اس تو بعد انہاں دی تحقیقات دور آ گیا سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی رضی اللہ عنہ، آپ دے شاگرد
اور آپ دے نال تکرار کرنے والی ہستی سیدنا امام الائمہ امام مالک علیہ رحمت دا، امام شافعی علیہ رحمت دا، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت، یہ ائمہ مجتہدین متبوعین مطلق ائمہ ہن پہ اور مجتہدین مطلق ان پہ، انہاں ہستیاں دے چوں کسے ہستی نو تساں نہ دیکھ سو کہ جڑی ہستی کوئی بھی سجدہ تعظیمی دے جواز دا قول کرنے والی ہوئے۔ انہاں تو بعد مجتہدین فی المذہب آ گئے، سیدنا امام ابو یوسف جیسی ہستیاں، امام محمد جیسی ہستیاں، اس تو بعد مجتہدین فی المسائل ہستیاں آ گئیاں، حضرت امام کمال الدین محقق حنفیہ جیسی ہستیاں، ہاں جی، اس تو بعد مجتہدین ہاں جی فی المسائل ہستیاں، اور اس تو بعد اصحاب فتویٰ و ترجیح دا دور آ گیا، جویں صاحب قدوری ان پہ، صاحب ہدایہ امام ابو الحسن مرغینانی حنفی علیہ رحمت ان پہ، آپ سارے مجتہدین مطلقین تو دیکھ کے اصحاب فتویٰ و ترجیح علماء فقہا تک دیکھ سو کوئی ایک بھی عالم ساری شریعت مبارکہ دا، کوئی ایک بھی فقیہ سجدہ تعظیمی دے جواز دا قائل تو نظر نہ سی۔ اور سارے اکثر مشائخ اعظام، مشائخ طریقت و معرفت و حقیقت جو اکثر سارے مشائخ یعنی 98 مشائخ وہ سجدہ تعظیمی دے قائل نہ ہو سن۔ نتیجہ یہ ہے کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے سجدہ تعظیمی نو حرام قرار دے دیتا گیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو جس کا سجدہ تعظیمی تک دی اجازت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدنا امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز جو کہ 1921 1340 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ اس دور دے وچ یعنی پچھلی صدی تو لے کے اج تک بر صغیر دے وچ جمہور اہل اسلام دی ترجمانی دا حق جیسا امام احمد رضا نے ادا کیتا ہے، ایسا کوئی جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دے عقائد فکر معمولات دی ترجمانی دوسرا عالم نہیں کر پایا۔ تو آپ ایک مستند ترین ہستی ان سارے وچ، لیکن آپ دی پوری کتاب جڑی ہے اس موضوع پر فتاوی رضویہ پورا فتویٰ جڑا ہے الزبدۃ الزکیہ فی بیان تحریم سجدۃ التحیہ بالکل موجود ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے روضہ مقدس اور مواجہہ شریف میں قربان بنیاں صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے روضہ مقدسہ اور روضہ منیفہ دے وچ آپ دی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام دے سامنے بھی، محبوب دی قبر انور دے سامنے بھی سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اساں باقی ہستیاں دے مزارات دے یا کسی ہور ہستی دے سامنے تو کیوں سجدہ تعظیمی نو جائز سمجھسوں؟ اساں اہل سنت و جماعت حنفی شافعی مالکی حنبلی تمام سارے ائمہ دین محبوب دی بارگاہ جس لے سجدہ تعظیمی نو حرام سمجھتے ہیں، باقی کسی ہور دے کیوں سجدہ تعظیمی دے جواز دے قائل ہو سن؟ اور جس لے سجدہ تعظیمی تک اس شریعت مبارکہ دے جائز نہیں تو سجدہ عبادت کی میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو علاوہ کسی دے سامنے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے واضح فرمایا قضا ربک، میرے بندے اس سے کوئی دوسری گل ہی کوئی نہیں، نہ میں گل سنساں نہ کسی دی کوئی گل دی کوئی اہمیت تیری سامنے ہونی چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ دی طرفوں اٹل فیصلہ ہمیشہ واسطے جاری ہو چکا، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف اس ذات بابرکات دی۔ لا تعبدوا لائے نہیں ہے تھے، اور اللہ دے ذریعے استثناء ہو رہے ہیں، بالکل حصر اور کسر دا فائدہ، عبادت صرف اور صرف کرنی ہے تو رب تعالیٰ دا فیصلہ اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ تصدیق کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور میرے پیارے بندے تیرے رب تعالیٰ نے ہمیشہ واسطے فیصلہ جاری کر چھوڑا کہ بالوالدین احسانہ، والدین نال جڑن بھی پیش آمنا ہے، حسن سلوک اور نیکی اور اچھائی نال پیش آمنا ہے، فیصلہ ہو چکا۔ کوئی اولاد آکھے نہیں جی میرے والد گرامی وہ تاں ساڑھے اتے بڑی سختی ناجائز سختی کرے دن، اور ساڑھے والد گرامی دا اٹھنا بیٹھنا خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں، انہوں دا کردار و عمل خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں، انہوں دا فلاں معاملہ ٹھیک نہیں، انہوں دا فلاں معاملہ ٹھیک نہیں۔ میرے دوستو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قضا ربک، تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ جاری کر چھوڑا بالوالدین احسانہ، والدین دی طبیعت مزاج تواڈے معیار تے پوری اترے یا نہ اترے، تساں اولاد ہو، رب تعالیٰ نے اس معاملے دے خلاف کوئی تواڈا عذر
کوئی تواڈی گل اپنی بارگاہ سننی نہیں، توجہ ہی نہیں فرماونی، وہ دا فیصلہ مطلق اٹل جاری ہو چکا ہے۔ تساں اولاد و والدین جیسے بھی ہومن، ہر حال ہی تساں نیکی، اچھائی، خدمت اور حسن سلوک نال ہی پیش آتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھو معصوم عن الخطا، اسلام دی پیاری تعلیم دے مطابق صرف حضرات انبیاء کرام، حضرات رسولوں نے اعظام علیہ السلام بشر اور انسانیت دی نو اور قسم دے، باقی حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام بھی نورانی مخلوق، وہ بھی معصوم عن الخطا۔ سورہ انعام دی آیت نمبر 124 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک دے علم وچ ہے کہ اس نے رسالت کیڑی جگہ تے رکھنی ہے۔ کیا مطلب اس مبارک مقام دا؟ سورہ انعام دی اس آیت نمبر 124 دا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اہل ایمان دے وچوں، کوئی بھی مسلماناں دے وچوں جتنی ریاضت، عبادت، مجاہدہ، اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی اطاعت پورے اخلاص اور نیک نیتی دے نال کر گنے، لیکن فرمایا نبوت اور رسالت دے مقام دے تساں اپنی مال و دولت دے ذریعے، اپنے آلات والا خاندانی پس منظر اور حسب و نسب دے ذریعے، عبادت، اطاعت، خدمت انسانیت، جتنی بھی نیکیاں اچھائیاں کر گنو، جتنے مجاہدات اور ریاضات کر گنو، اخلاص نال کر سو۔ قرآن پاک موجود ہے، یہدی الیہ من ینیب، 25ویں پارے سورہ شورا دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ پاک دی طرف انابت کردا ہے، رجوع کردا ہے اور اخلاص نال اللہ پاک دی طرف چلدا ہے، اللہ پاک اپنی طرف اس نو رہنمائی عطا کر چھوڑدا ہے، راستے کھول چھوڑدا ہے۔ لفظ ہدایت اللہ پاک دی طرف منسوب ہوئے تو یہ معنی محض اراد الطریق نہیں ہوتا، ایصال الی المطلوب ہویا کردا ہے۔ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جڑا اللہ پاک دی طرف انابت کرسی، توجہ کرسی، دے دروازے دی حاضری دے سی، اللہ پاک اس نو محض اپنی بارگاہ تک پہنچن دا راستہ نہ دکھے سی، بلکہ پکڑ کے راستے تے چلا کے منزل تک بھی پہنچا چھوڑے سی۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک دا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑے لوگ ساڈے راستے چ مجاہدہ اور جد و جہد کر دین، لنہدینہم سبلنا، اساں اپنے سبل اور جمی راستیاں دی ہدایت اور رہنمائی عطا کر کے منزل تک پہنچا چھوڑ دیں، اپنا قرب عطا کر چھوڑ دیں۔ فرمایا تسا بڑے تو بڑے مقام قرب، مقام صدیقیت تک آ سکتے ہو، لیکن اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسالت دے مقام تے اپنی محنت اور ریاضت نال نہیں پہنچ سکتے ہو، وہ اللہ دے علم چے اس نے رسالت کتے رکھنی آئی۔ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم وچ نبوت اور رسالت واسطے شروع تو اللہ نے مخصوص ہستیاں پیدا فرمائیاں، انہاں نو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ بعد دے وچ کوئی ودا ہوئے اور جناب وہ محنت، مشقت، نیکی، تقوی دا رستہ اختیار کرے اور اللہ پاک دی طرف فیصلہ جاری ہونے کہ اس نو بھی نبوت عطا کروں چاہ، ایسا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت واسطے شروع تو اللہ پاک دا انتخاب ہے۔ یہ معصوم ہستی ہے، باقی جڑے مقام صدیقیت کبریٰ، مقام سر، مقام قربت تے فائز ہستیاں ہوئے انہوں دے بارے احادیث صحیحہ دے وچ مضمون موجود ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوندے، کیونکہ عصمت ایک طبعی چیز ہے جڑی اللہ پاک نے شروع تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولان اعظام